روشنی ڈالتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ یحییٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا تفسیر ہے۔ یحییٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام سردار ضابط نفس اور نبی ہیں، سردار ضابط نفس اور نبی ہیں۔ اور سورۃ آل عمران 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس و نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ اور پھر سورۃ المریم 13-14 میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا تھا اور سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آیت وہ بھی سن لیتے، دوسری آیت۔ تو اس کا جی اب ہم دیکھتے ہیں سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر گرامی۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر گرامی، حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے اور ان کی پیغمبرانہ دعاؤں کا ثمرہ ہیں۔ جس عمر میں اولاد کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے انسان، اور ان کی بیوی بھی بانجھ تھی، اس عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے گئے، کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی، اور نام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز ہوا جو اس سے پہلے کسی شخص کا نام نہ تھا۔ اور جو ہے ان کی خصوصی صفات جو ہے ہم نے ابھی پڑھی آیت نمبر 39 میں، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی خصوصی صفات فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی، یعنی کہ اور سورۃ مریم میں بھی، یعنی سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا، حکم یعنی قوت فیصلہ، معاملات میں ٹھیک ٹھیک فیصلہ سنانے والے۔ پھر آیت نمبر 13 میں فرمایا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکانا تقیا، حنان دل کی نرمی اور شفقت، یعنی انتہائی درجے کی شفقت جو ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ بچے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتی ہے، اس سے کہیں زیادہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دل میں بندگان خدا کے لیے شفقت پیدا کی گئی تھی۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور جو ہے اپنے والدین سے بہت زیادہ نیک سلوک کرنے والے تھے، وہ سرکش اور گناہگار نہیں تھے، اور جو ہے حصوراً لذات و شہوات پر قابو پانے والے تھے، انتہا درجے محتاط اور متقی تھے۔ فنادتہ 39 میں فرمایا فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ، پس فرشتوں نے انہیں آواز دی زکریا علیہ السلام کو جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا آواز دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، وسیداً سردار ہوگا، وحصوراً ضابطۂ نفس یعنی ضابطۂ نفس کرنے والا، لذات و شہوات پر قابو کرنے والا، انتہا درجے محتاط اور متقی ہوگا، ونبی من الصالحین، اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔
یہ خوشخبری سنائی گئی یحییٰ علیہ السلام کے لیے زکریا علیہ السلام کو. سبحان اللہ. پھر اب جو ہے ان کے جو اور اوصاف ہم دیکھ لیتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خصوصی صفات میں سے یہ تھی کہ یحییٰ علیہ السلام اکثر روزے رکھتے، سادہ لباس پہنتے، اللہ کے خوف سے بہت زیادہ روتے تھے. ان کی زندگی زہد و عبادت کی اعلیٰ مثال تھی. بہت زیادہ زاہد، تقویٰ کرنے والے، عبادت گزار تھے. اور پھر ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من بنی آدم من کان افضل من یحییٰ بن زکریا فی الزہد. حضرت آدم کی اولاد علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یحییٰ بن زکریا سے زیادہ زاہد، دنیا سے بے رغبت کوئی نہ تھا، اور انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا. ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ کی والدہ، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ دونوں بہنیں تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور یحییٰ علیہ السلام کی والدہ دونوں بہنیں تھیں. تو جب مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ماں سے ملی، جب دونوں بہنیں ملی، تو مریم علیہ السلام نے کہا میں محسوس کر رہی ہوں کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضرت یحییٰ رحم مادر میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کر چکے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جو ہے تاریخی روایات کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، اور ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپس میں حقیقی بہنیں تھیں. تقریباً 30 سال کی عمر میں منصب نبوت پر فائز کیے گئے. شرق اردن کے علاقے میں دعوت اللہ کا کام شروع کیا، اور جو ہے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں توبہ کرو اور نماز روزے کی پابندی اختیار کرو، کیونکہ سارا دین تو ایک ہی تھا نا. دین اللہ تعالیٰ کا دین تو ایک ہی تھا، صرف ان کی شریعتیں الگ الگ تھیں. نماز، روزہ، توبہ، زکوٰۃ سب ہر دین میں تھا. ہر نبی یہی پیغام لائے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اولو العزم نبی تھے، اور تورات کی شریعت کے پابند تھے. اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو 3 اوقات میں سلامتی سے نوازا: وقت ولادت پیدائش کے وقت، وقت موت ان کی موت کے وقت، اور وقت حشر و نشر، جو کہ آیت میں بھی ہے، سورۃ المریم کی آیت میں ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. تو یہ حقیقت ہے کہ انسان کے لیے 3 اوقات، وقت ولادت، وقت موت، وقت حشر و نشر، سب سے زیادہ نازک اور اہم ہوتے ہیں. انسان ولادت کے وقت بطن مادر سے، ماں کے پیٹ سے جدا ہو کر عالم دنیا میں آتا ہے، تو کتنا روتا دھوتا ہے. وہ وقت بھی بڑا جو ہے انسان کے لیے نازک ہوتا ہے. موت کے وقت دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ میں پہنچتا ہے. قبر کی زندگی عالم برزخ ہوتی ہے. پھر تیسرا، عالم برزخ سے نکل کر میدان محشر میں اعمال کی جزا و سزا کے لیے پیش ہوتا ہے. تو یہی چیز اس آیت میں بتائی گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تینوں وقت میں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سلامتی ان پر سلام بھیجا ہے تینوں وقت میں. تو جس شخص کو رب کریم کی طرف سے ان تینوں اوقات کے لیے سلامتی کی بشارت مل جائے، گویا اسے سب کچھ مل گیا. سبحان اللہ. پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں. تو شہادت کا قصہ یوں ہے، دا مارٹرم آف یحییٰ علیہ السلام، کہ جو ہے جس ملک میں یہ تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ، وہ جو ہے شادی کرنا چاہتا تھا اپنے بھائی کی بیٹی اپنی بھتیجی سے، اور بھتیجی بھی بادشاہ سے، اپنے چچا سے شادی کرنا چاہتی تھی. تو یحییٰ علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا، کیونکہ بھتیجی سے تو شادی نہیں ہو سکتی. سورۃ النساء میں بھی آپ پڑھتی، تمام محرم رشتے ہیں، باپ، بھائی، چچا، ماموں سے تو شادی نہیں ہو سکتی، کوئی بھانجی بھتیجی نہیں کر سکتی شادی. تو ہر شریعت میں حرام تھا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا. تو وہ جو ہے ناراض ہو گئی، اور جو ہے اس کے کہنے پر، اور کہتے ہیں کہیں آتا ہے کہ وہ رقاصہ بھی تھی اس کی بھتیجی، تو اس کے کہنے پر کہ یحییٰ علیہ السلام کی سر کو ایک تشت میں لا کے رکھا جائے بادشاہ کے سامنے. تو وہ اپنی جو ہے اس عورت کے کہنے پر یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل شہید کروا دیا، اور اس کا تشت
لا کر بادشاہ کے سامنے رکھا گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، اس کی دلیل دیکھ لیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی مشہور تفسیر القرآن العظیم اور اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اپنی بھتیجی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے حرام قرار دیا اور اس فعل سے روکا۔ اس وقت بادشاہ ناراض ہوا اور عورت کی خواہش پر یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ اس کی بھتیجی کی خواہش تھی۔ ابن کثیر مزید لکھتے ہیں کہ جب ان کا سر مبارک ایک تشت میں لا کر بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کو البدایہ والنہایہ جلد 2 میں بیان کیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے۔ اب تفسیر طبری میں امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تاریخ الامم والملوک تاریخ طبری میں لکھتے ہیں، بیت المقدس کا بادشاہ اپنی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام نے اس نکاح کو ناجائز بتایا۔ اس پر بادشاہ کی عورت نے حسد اور غصے میں آ کر اس کے قتل کا مطالبہ کیا، یعنی یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا۔ بادشاہ نے شراب کے نشے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یحییٰ کو قتل کر دو علیہ السلام۔ امام طبری کے مطابق یہ واقعہ ظلم و فتنہ کے زمانے میں پیش آیا جب بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی اور اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ پھر تفسیر قرطبی الجامی علی احکم القرآن میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورۃ المریم آیت 15 کی تفسیر میں لکھا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا قتل ناحق اور ظلم کے ساتھ کیا گیا۔ اس وقت وہ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ بادشاہ کی بیوی نے ان کی زبان حق سے تنگ آ کر اس کا سر منگوا لیا، کیونکہ ان کی زبان تو حق کہہ رہی تھی کہ بھتیجی سے تو نکاح حرام ہے، تو وہ تنگ آ گئی اور جو ہے ان کا سر منگوا لیا، کہ یہ خواہش کی کہ ان کا سر تشت میں رکھ کے پیش کیا جائے۔ امام قرطبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی اس لیے عطا فرمائی، وہ دنیا سے پاکیزگی اور ایمان پر رخصت ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت بھی آپ نے دیکھی نا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، سورۃ مریم 15۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ تو جو ہے جس شخص کو رب کریم کی طرف سے ان تینوں اوقات کی سلامتی کی بشارت مل جائے، گویا سے سب کچھ مل جائے۔ یا اللہ ہمیں بھی سلامتی میں رکھیے گا الہ العالمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خلاصہ کلام کہ امام مفسرین کا اتفاق ہے، تمام مفسرین کا خلاصہ کلام اتفاق ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حق کے کلمے پر قائم رہے، ظالم کے سامنے نہ جھکے اور اللہ کی راہ میں شہادت پائی، اور جو ہے حق بات کہنے سے نہ ڈرنا چاہیے، نہ ڈرنا ایمان کی علامت ہے۔ باطل کے سامنے جھکنا ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کی رضا دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے، اللہ کی رضا۔ اور دیگر تاریخی روایات میں آتا ہے، بعض مورخین کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر دمشق شام کے مشہور جامع مسجد اموی میں واقع ہے، جہاں ایک مزار موجود ہے۔ امام ابن عساکر اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جسد مبارک کو عزت و احترام سے دفن کیا گیا، جبکہ ان کا سر مبارک بعد میں دمشق منتقل کیا گیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ اب قرآن کی روشنی میں، اگرچہ قرآن مجید میں شہادت کا تفصیلی واقعہ بیان نہیں کیا گیا قرآن کی روشنی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، یہ جو آیت نمبر 15 تھی کس کی، سورۃ مریم کی، اور سلام ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ بات واضح کرتی ہے کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب بندے تھے، جنہیں پیدائش، موت اور آخرت میں سلامتی حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر آل عمران 39 میں آتا ہے، الانعام 85 میں، اور سورۃ مریم 7 to 12 میں، الانبیاء 90 میں۔ 90 تو ابھی ہم پڑھ ہی رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے دیکھ لیتے ہیں آیات کو ترجمے کے ساتھ پھر سے۔ فنادته الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ أن
بس فرشتوں نے انہیں آواز دی، یعنی یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، جب وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار، ضابطہ نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ پھر سورۃ الانعام میں فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ وَإِلیاسَ کل من الصالحین، اور نیز زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ اور الیاس کو سب نیک لوگوں میں شامل تھے۔ اور نیز یاد کرو زکریا کو، یحییٰ کو، عیسیٰ کو، الیاس کو سب نیک لوگوں میں شامل تھے۔ پھر سورۃ المریم میں فرمایا، سورۃ المریم ہم دیکھ لیتے ہیں، یرثنی، یرثنی و یرث من آل یعقوب وجعلہ ربی ردیہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، جو میرا بھی وارث ہو، یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا بھی جانشین۔ کس نے دعا کی تھی؟ زکریا علیہ السلام نے۔ اور میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنا، اے زکریا ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں، دعا قبول ہوئی جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کو نہیں، یعنی ان کا ہم نام کوئی بھی نہیں تھا، یہ پہلا نام تھا یحییٰ جو رکھا گیا یحییٰ علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھا۔ قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیہ۔ زکریا علیہ السلام کہنے لگے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہائی ذوف کو پہنچ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قال کذالک قال ربک هو علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ ارشاد باری تعالیٰ کہ وعدہ اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے فرما دیا کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، علیہ حین، میرے لیے تو یہ حین آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ بڑھاپے میں ان کی بیوی کو کی بھی اصلاح کر دی، وہ بانجھ تھی، انہیں بھی ان کی بھی اصلاح کر دی، اور بڑھاپے میں ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیا۔ اور اللہ کے لیے تو سب کچھ آسان ہے، وہ تو رب ہے، رب کائنات ہے، وہ جو چاہے وہ کرے۔ پھر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان فرماتے ہیں، پورے خاندان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ سو ان کی بھی ہم نے دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ سب لوگ بھلائی کے کاموں کی طرف لپکتے تھے اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور یہ سب ہمارے آگے جھک جانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں ہم نے دیکھ لی ان کے بارے میں۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور بیٹے کی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی بیوی کو صحت عطا فرمائی۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا لہ، سورۃ الانبیاء 90 میں، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو صحت عطا فرما کر یحییٰ علیہ السلام عنایت فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے حضرت زکریا علیہ السلام ان کے اہل خانہ پوری رغبت اور خوف کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے، ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ڈر اور خوف سے پکارا جائے، اللہ کے سامنے عاجزی کی جائے، خشیت ہو اور نیکی کا کاموں میں دوڑنا ہو، تو یہ سب باتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ جو یہ سب کیریکٹرسٹکس ہو، کوالٹیز ہو، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول فرمائی۔ تو جو ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
نیکی کے حصول میں جلدی کرنا چاہیے، نیکی میں سبقت کرنے کا حکم کہاں کہاں دیا گیا ہے؟ جو نیکیاں یہ لوگ کرتے تھے اللہ کے مقرب ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ 10 اور 11، سورۃ الواقعہ تو آپ روز رات کو پڑھتی ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے دیکھ لیا آل عمران، الانعام، سورۃ المریم اور سورۃ الانبیاء میں۔ تو یہ تھے جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، سردار، ضابط نفس اور نبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے آل عمران میں ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یعنی زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دیتے ہیں کہ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے نیک لوگوں میں سے۔ وَحَنَّانًا مِّن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا۔ سورۃ آل عمران میں یہ فرمایا کہ وہ جو ہے پاک ہیں، جو ہے بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہے، نرم دل ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ 13-14 سورۃ المریم کہ وہ والدین سے نیک سلوک کرنے والے اور وہ سرکش اور گناہگار نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یحییٰ علیہ السلام سردار، ضابط نفس اور نبی علیہ السلام، اور شہادت کا مرتبہ پایا حق بات کہنے پر۔ تو کبھی بھی حق سے ہمیں رکنا نہیں چاہیے، چاہے جان چلی جائے تو اللہ کے ہاں مرتبے پا لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے کنٹینیو